सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम लोगों से फरमाया करते थे, सलूनी सलूनी सलूनी, मुझसे पूछो पूछो पूछो, जो पूछोगे मैं तुम्हें बता दूंगा। तो लोगों ने कहा कि आपको इतना इल्म कहां से है? तवज्जो है, आपको इतना इल्म कहां से है? मौला मुश्किल कुशा बाब मदीनतुल इल्म सैयदुस सादात अली मुर्तजा फरमाते हैं, कहते मैंने जब हुजूर को जाहिरी आखिरी गुस्ल दिया तो पलकों पे, भवों पे और नाफ में जो पानी बच गया था उसे कपड़े से खुश्क करने की बजाय मैंने अपनी जबान से चूस लिया। बदने रसूल का पानी चूसने की बरकत है कि कूफा की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठकर कहते हैं, तुम मुझसे जो पूछोगे मैं तुम्हें बता दूंगा। फरमाया तुम जमीन के जितने रास्ते जानते हो उससे ज्यादा मैं आसमान के रास्ते जानता हूं। जिसकी नाफ के पानी के कतरे चूस कर अली के इल्म का आलम यह है तो वो मुस्तफा जान रहमत के उलूम का आलम क्या होगा? तो जो जितना ज्यादा इल्म वाला होता है उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होता है। इसलिए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती, अब सुनो हुजूर की खशियत को, जो मेरा अस्ल उन्वान आज की इस महफिल के हवाले से मुझे हुक्म है। अल्लाह के रसूल की खशियत और खौफ खुदा की क्या कैफियत थी उसका कुछ मफहूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा पाक इरशाद फरमाती, सुनिए कौन मुजरिम गुनहगार सियाहकार बदकार तो कहे लगाए और जो सैयदुल मासूमीन हो उसकी खशियत रब्बानी और खौफ इलाही का आलम क्या है? फरमाती है, जब कभी आसमान पर गड़गड़ाहट सुनते, आसमान पर जब कभी गड़गड़ाहट सुनते यानी बादलों के गरजने की आवाज सुनते तो अल्लाह के रसूल अल्लाह के खौफ की वजह से इतने बेचैन हो जाते कि कमरे में चलने लगते, कभी बाहर जाते कभी अंदर आते, कभी बाहर जाते कभी अंदर आते। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे का रंग बदल गया था बादल के गरजने की आवाज से। आका ने फरमाया, हजरत हूद की कौम पर जो अजाब आया मैं डर गया कि कहीं अल्लाह मेरी उम्मत पर वो अजाब नाजिल न फरमा। सहाबे किराम इरशाद फरमाते, एक मर्तबा सूरज गहन की नमाज के वक्त अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज पढ़ाते पढ़ाते अल्लाह के रसूल पर इतनी रिक्कत तारी हुई कि रोते रोते हिचकियां बन गई, रोते रोते हिचकियां बन गई। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज करते, मौला क्या तूने मुझसे वादा नहीं फरमाया था कि जब तक तुम इनके दरमियान में हो मैं इन पर अजाब नाजिल नहीं करूंगा। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और उन जैसे नौजवान कुछ असहाब हाजिर होते हैं और हाजिर होकर अर्ज करते हैं, अम्मी जान, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में कोई अजीब सी बात बताएं, कोई अजीब सी बात अल्लाह के रसूल के बारे में बताएं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, उनकी हर बात ही निराली थी। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। फरमाया उनकी हर बात निराली थी, का उनमें से कोई निराली बात बताएं। अम्मा जान सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीका बिनते सिद्दीक सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ लाए, मेरी बारी का दिन था, हत्ता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने लिहाफ को शर्फ बख्शा। मैं बतौर मफहूम बहुत मोहताज जुमले में अम्मा आयशा सिद्दीका के अल्फाज की तर्जुमानी पेश कर रहा हूं। उन्होंने जो अल्फाज कहे मैं वो अल्फाज नहीं कहता, मैं सिर्फ उसका मफहूम पेश कर रहा हूं।
تاکہ ہماری سماعتیں باطہارت رہیں، ہماری سماعتیں تقدس سے ادھر ادھر نہ ہٹیں۔ ام المومنین اما عائشہ پاک نے ارشاد فرماتی ہیں، حجرے میں تشریف لائے، لحاف کو شرف و بخشا۔ ایسے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر مجھ سے فرمایا، اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحاف کے بعد اما عائشہ صدیقہ پاک کو شرف عطا کریں، آقا نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تم مجھے اس کی اجازت دیتی ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جب وہ کھڑا ہو جاؤں خدا، کیونکہ باری آپ کی تھی۔ بہت خاص نقطے کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ام المومنین کی باری کی شب میں جان عبادت کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کیا تم مجھے اس کی اجازت دیتی ہو، اذن تم دیتی ہو کہ میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ اس سے کیا پتا چلا کہ بیوی کا حق کتنا اہم جانا جا رہا ہے کہ نفل عبادت سے پہلے اس بات پر بیوی کو راضی کیا جا رہا ہے کہ اب ہم خدا کی عبادت کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ کہاں ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کو بستر پر سسکتا چھوڑ کر پوری رات انٹرنیٹ پر گزار دیتے؟ بیوی موجود ہے، اس سے بات کرنے کی بجائے فون لے کر بیٹھ جاتے۔ موبائل سے لوگوں کو محبت اتنی ہے، بیوی کی موجودگی ہے پھر بھی ہاتھ میں فون ہے، ماں باپ کی موجودگی ہے پھر بھی ہاتھ میں فون ہے، بیانات چل رہے پھر بھی ہاتھ میں فون ہے، مسجد کے اندر ہے پھر بھی ہاتھ میں فون ہے۔ انسان کی طبیعت کس قدر ڈوب چکی ہے مادیت کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہے، مختار کائنات ہے، اللہ نے پوری کائنات کو ان کے اختیار میں دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تعلیم امت کے لیے، بیوی کا حق بتانے کے لیے، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں اپنی خواہش پر آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ ام المومنین کا جملہ بھی سنیے، حضور کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ جملے کا تقدس اندازہ کریں، جملے کی ندرت پہ قربان جائیں، ایسا لگتا ہے جیسے اردو ادب یا عربی ادب کی کروڑوں رانائیاں ام المومنین کے اس ایک جملے پہ قربان ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ فرماتی عرض کرتی ہیں، میں اپنی خواہش پر حضور آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین فرماتی ہیں، حضور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور جب تلاوت قرآن شروع کی، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جب عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور تلاوت شروع کیا، اللہ کی خشیت کی وجہ سے حضور کی آنکھوں سے ایسے آنسو برستے تھے، اللہ اکبر، انسان یوں محسوس کرے جیسے ساون بھادو میں بارش کا نزول ہو رہا ہے، داڑیوں سے قطرے نچھاور ہوتے ہوئے زمین پر آتے ہیں اور زمین بھیگ جاتی ہے حضور کے آنسوؤں کی وجہ سے۔ کبھی توجہ تو کریں، کبھی غور تو کریں، کون رو رہا ہے خدا کی خشیت کی وجہ سے، کون رو رہا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، کون رو رہا ہے امت کے گناہوں کو یاد کر کے، کون رو رہا ہے امت کی اس اشیاری کو یاد کر کے، جس کو صرف معصوم نہیں بلکہ سید المعصومین بنایا، جس کو جان عصمت بنایا، جس کو شان عصمت بنایا۔ خدا کی عزت کی قسم، جو ان کی نظر جس طرف اٹھ جائے تو گمراہوں کو اللہ اکبر وہ حفاظت کا معیار اور مقام نصیب ہو جائے کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اس کے خشیت کے رونے کا عالم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ یوں بیان فرماتی ہیں، ایسے روتے تھے کہ داڑھی سے آنسو نچھاور ہو کر زمین پر پڑتے تھے اور زمین بھیگ جاتی تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں صبح کے وقت تک یہی منظر رہا، یہی حال رہا۔ حضرت سیدنا بلال صبح کے قریب آئے اور اللہ کے رسول کو روتا دیکھ کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ اتنا رو رہے ہیں، اللہ نے آپ کے سبب سے آپ کی اگلی اور پچھلوں کی بخشش فرما دی، آپ اتنا رو رہے ہیں۔ تب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بلال میں کیوں نہ روؤں؟ اس لیے کہ آج اللہ نے مجھ پر ایک آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین
فقنا عذاب النار. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ آیہ کریمہ اللہ نے مجھ پہ نازل فرمائی. بے شک جو لوگ زمین اور آسمان کی پیدائش میں رات و دن کے آنے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں, اور وہ لوگ ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کا ذکر کرتے ہیں, بیٹھتے تو خدا کا ذکر کرتے ہیں, کروٹوں پہ لیٹتے تو خدا کا ذکر کرتے ہیں, اور پھر ان کا حال یہ ہے وہ زمین اور آسمانوں میں غور کرتے ہیں, اللہ اکبر, پیدائش میں غور کرتے ہیں, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے جو ہے وہ ان چیزوں کو یوں ہی پیدا نہیں فرمایا, بیکار پیدا نہیں فرمایا, اور تو ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے, تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اور پھر فرمایا بلال کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو آنسوؤں ہی سے بجھایا جا سکتا ہے. جہنم کی آگ کو آنسوؤں سے ہی بجھایا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف اور خشیت کا یہ عالم اور ہماری کیفیت کیا ہے؟